السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا حیات۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرید احمد خان، فورن کوالیفائڈ اور ون آف دی بیسٹ کاسمیٹک سرجن۔ آج ہم سے بات کریں گے کہ ینگسٹر میں بڑھتے ہوئے کاسمیٹک اور لیزر کا جو استعمال ہے وہ کتنا نقصان دہ اور کتنا فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر فرید سے ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے بات کرنی ہے آپ سے یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ لیزر اور اسکن کتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے ینگسٹر کے لیے۔ ہر کوئی لیزر کی طرف جا رہا ہے اور اسکن کے پرابلم سے پریشان ہے۔ تو اسکن کی پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ اسکن کی کیئر کتنی ضروری ہے اور کیسے کی جائے؟ آپ کا یہ کویشچن بڑا پرٹیننٹ ہے آج کل کے زمانے میں اور آپ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہر دوسرے بندے نے تو سیلفی کا اتنا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اس میں، اور پھر اس کے بعد اس پہ جس طرح کے فلٹرز لگائے جاتے ہیں، تو آپ کو اپنی اسکن کے متعلق لوگ اتنے کانشیس ہو گئے ہیں کہ وہ ذرا سا بلیمش، ذرا سا رنکل، ذرا سی کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ نے پوچھا، ہمیں اپنی اسکن کو سب سے پہلے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کاسمیٹک سرجن یا کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں، آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے لحاظ سے، کلائمیٹ کے لحاظ سے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں پہلی چیز ہے واٹر، کہ آپ کو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ رہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہوگا کہ باڈی جو ہے وہ تقریباً 70% واٹر ہوتی ہے۔ اور سیکنڈلی، کبھی بھی آج کل میں آپ کے پاکستان چینل کے حوالے سے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کی جو کاسمیٹک جو وائٹننگ کریمز ہیں وہ ان میں سے 99% آر انجوریس ٹو یور اسکن۔ سو ان کا استعمال بہت کم کریں، کیونکہ اللہ نے جس طرح کی بھی جلد کا کلر آپ کو دیا ہے وہ اصل میں ہمارے یہاں کے ٹیمپریٹ انوائرمنٹ کے مطابق پرفیکٹلی سوٹ کرتا ہے۔ باہر کے لوگوں کو گورا ہونے کے بعد بہت ساری پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا استعمال بھی کم کریں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ہمارے جس طرح کا دھوپ یہاں پہ پڑتی ہے، آپ لوگوں کو خاص طور پہ لڑکیوں کو اور خواتین کو سن بلاک کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ دھوپ کے ایفیکٹس کو پریونٹ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ ینگسٹر میں ایک یہ جو وائٹننگ کریم ہے ان کا بہت زیادہ جو ہے یوز بڑھ گیا ہے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت نقصان دہ ہے، اور آج کل لوگ جو ہیں بہت کانشیس ہو گئے ہیں اسکن کو لے کر، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کمپلیکس میں بھی چلے گئے ہیں، ہمارے ینگسٹر کمپلیکس میں بھی چلے گئے، ان کو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ نا جی ایک سائیکیٹرکلی اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید میری ناک جو ہے وہ کوئی اس میں ایسی کوئی غلط بات ہے۔ تو ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ ایک اچھے کاسمیٹک سرجن کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا واقعی ناک میں کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے لیے رائنوپلاسٹی یا ناک کی خوبصورتی کو امپروو کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ان کو صرف یہ تسلی دینی ہے کہ آپ کا کمپلیکس اور آپ کی یہ پرابلم کہیں اور ہے اصل۔ ڈاکٹر صاحب، میڈیا انڈسٹری کے لوگوں نے اتنا زیادہ چیزوں کو پلاسٹک کر دیا ہے کہ اتنے حسین، کوئی خامی ہی نہیں ہے۔ پھر یہ تو ایسا تو ہوگا کہ کوئی ایکٹریس تو بہت سے آپ کے پاس آتے ہوں گے کیونکہ جن کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہوتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ فواد خان نے بھی آپ سے نوز جاب کروائی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے کہ یہ سچ ہے؟ دیکھیے، ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے لیے یہ انتہائی کانفیڈینشیل ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اپنے سیلیبریٹی یا کسی کا بھی کوئی ذکر نہ کریں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، اور یہی میں آپ کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جس کسی کی دیکھیں، ان کی تو میڈیا میں ان کی تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں ایسی بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی کہ جی نک نو کی ہے، جی نک پھینا ہے، وہ اس ناک کو ہم سیڈل نوز کو ہم وہ بہتر کر دیتے ہیں۔ کسی کو یہ ہوتا ہے جی کہ ساس صاحبہ کو اپنی بہو، ہونے والی بہو کا کہ آئی لیڈز پسند نہیں ہیں اور ان کو ان کے ہونٹ پسند نہیں ہیں۔ مطلب عام بچے بھی بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں، چاہے میڈیا فیلڈ میں نہیں، مطلب میڈیا انڈسٹری نے بھی اس میں ایک رول تو کردار تو ادا کیا ہے کہ بہت زیادہ ان لوگوں کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں عام روٹین میں بھی اتنا زیادہ پلاسٹک مطلب ہو جانا چاہیے کہ کوئی خامی نظر ہی نہ آئے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ لیزر جو ہے آج کل لوگوں میں بہت بڑھ گیا ہے اس کا استعمال، یہ کتنی نقصان دہ ہے اور کتنی فائدہ مند ہے؟ اگر اس میں کچھ چیزیں ہیں جیسے بوٹاکس ہے، لیزر ہیئر ریموول ہے، اور بھی بہت سے ٹرانسپلانٹ ہیں، بوٹاکس ہونٹوں کے لیے لپس پنک کروانا، 100 چیزیں آ گئی ہیں، چیکس لفٹ کرانا، اس میں فائدہ مند چیز کون سی ہے جس سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا اور کون سی چیز ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے؟
جب پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاسمیٹک سرجری ان اٹ سیلف نہ تو فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ ہے. یہ اصل میں ایک چاقو کی طرح ہے کہ اگر کسی ڈاکو کے پاس ہوگا تو آپ کے پیٹ میں گھونپ دے گا, اور اگر کسی سرجن کے پاس ہوگا تو وہ اس سے آپ کی بڑی اچھی سرجری کر دے گا. اصل میں یہ دو دھاری تلوار ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہاں یوز کرنی ہے. اب دیکھیں کاسمیٹک سرجری میں اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا کہ لپ کٹا ہوا ہے یا ہونٹ کٹا ہوا ہے, اور آپ اس کو اس کی اسمائل واپس کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور اچھی بات ہے ہی نہیں. اب جو آپ نے ذکر کیا نا جی لیزر اصل میں شعاعیں ہیں. اب آپ نے یہ ڈپینڈ کرنا ہے, ہمارے یہاں پگمنٹڈ اسکن ہے, ہمارے یہاں لیزر کو ذرا سی زیادہ فلوئنس پہ رکھا جائے تو وہ لیزر جلانا شروع کر دیتی ہے, اور ہمارے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں جو بعد میں خدا نہ خواستہ ان کو برن ہو جاتا ہے. آپ کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پلیز ڈو ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ لیزر ہر چیز کا علاج ہے, جہاں لیزر لگا دیا وہ ٹھیک ہو جائے گی. اصل میں لیزر ایک ٹول ہے, جس طرح لیزر ہیئر ریموول ہے, وہ ایک بہت بڑا ایک اچھی ایک ایڈونٹ ہے, اور اس سے جو ہے نا آپ کے ہیئر ٹرانزینٹلی ریموو ہوتے ہیں. پرماننٹ ہیئر ریموول اس میں بھی نہیں ہے, لیکن ٹرانزینٹ ریموول 6 month 1 year, وہ اگر آپ سیشن کروا لیتے ہیں. اس طرح آپ نے نام لیا بوٹاکس کا. اب وہ جس طرح لپس کا آپ نے کہا, تو وہ جو پرانے زمانے میں تھا کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے وہ جو ہونٹ, اب وہ والے ہونٹ نہیں رہے. اب آپ کے انسٹاگرام کا شکریہ ادا کریں کہ فیس بک کا, کہ اب وہاں پرٹ لپس پسند کیے جاتے ہیں, جس طرح ویسٹرن لپس ہیں, تو لوگ ہم سے فلر بہت لگواتے ہیں. لیکن جی بالکل, لیکن ان چیزوں کو کروائیں. اس طرح بوٹاکس جو ہے نا, بوٹاکس اصل میں ایک ٹاکسن ہے جو آپ کے مسلز کی, آپ کی فور ہیڈ کی رنکلز, اب میں پھر کسی شوبز والے کا نام تو نہیں لے سکتا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سو کے فور ہیڈ جو ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاف لائن نہیں ہوتی, میں میڈیا کے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, آتے ہیں لاف لائن ہوتی ہے, کالے رنگ ہوتے ہیں, پھر لاف لائن ختم ہو جاتی ہے. اس کا بڑا ٹرینڈ ہوا ہوا ہے لاف لائن. بالکل دیٹس رائٹ. وہ لاف لائن کے نیچے نا جی ہم ایک فلر ہے جس کو ہائلورونک ایسڈ کہتے ہیں, وہ تھوڑا سا لگا دیتے ہیں, تو وہ آپ کوئی 5-7 سال جوان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ساری ٹرانزینٹ چیزیں ہیں. اب بوٹاکس کا ایفیکٹ بھی 6 ماہ تک رہتا ہے, لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ اگر کسی کو رنکلز کی وجہ سے کوئی کام نہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, خدا کے لیے یہ کسی ان ایکسپیرینسڈ بندے سے نہ لگوائیں, اس لحاظ سے کہ آپ ایک سوٹ خریدنے تو 3 دکانوں پہ جا کے پتہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہے, لیکن اپنے جو فیس کا علاج ہے یا اپنی باڈی کا علاج ہے وہ آپ ایسے بندے سے نہ کروائیں جو کہ اس کے لیے پراپرلی ٹرین نہ ہو, چاہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا خرچ کرنا پڑے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بار بار کروانے سے کوئی مسئلے تو نہیں, جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ لیزر سے کینسر ہو جاتا ہے, اور اس سے پرابلمز آ رہی ہیں لوگوں میں, جو مطلب ہر کسی, کوئی بھی آج کل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, کوئی بھی ڈاکٹر, مطلب ہر کوئی نہیں جاتا کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس, ہر کوئی دیکھتا ہے کہ جی یہاں پہ نیا لیزر کلینک کھلا ہے, ہم یہاں سے کروائیں گے. تو کیا سچ میں لیزر سے کینسر ہو رہا ہے؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بوٹاکس ہے, یہ بھی اس کی کوئی ٹائم پیریڈ ہے, بار بار کروانا پڑتا ہے, تو کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیے اسی لیے نا ایک فرق ہوتا ہے ایک پروفیشنل ڈاکٹر میں اور ایک کمرشل ڈاکٹر. آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ پروفیشنلزم کہاں پہ ہے. اب جو پروفیشنل ہے نا وہ آپ کو یہ بتائے گا. فار انسٹنس یہ کمپلیٹ میتھ ہے کہ لیزر سے کینسر ہوتا ہے, لیکن آپ نے ہر چیز کے لیے لیزر نہیں کروا دیں. جس طرح اب آپ کو آتا ہے جی کہ اتنے برتھ مارکس بچوں کے آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی یہ لیزر سے بالکل صاف ہو جائیں گے, آپ کا منہ ایسا ہو جائے گا, وہ فوٹو شاپ کے ساتھ دکھا دیتے ہیں کہ جیسے یہ پہلے اور یہ بعد, اور آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ایک دم یہ باربی ڈال کدھر سے آ گئی. ناٹ ایٹ آل. یہ ایک ٹول ہے, اور اس کا بہت سے اور علاج کی طرح اس کا ایک ڈیوریشن ہے, اس کا ایک پیریڈ ہے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ آج کل تو آپ کے سامنے انٹرنیٹ کو اس لیے یوز کریں کہ اس میں دیکھیں کہ اس ڈاکٹر کا تجربہ کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور اس کے مطابق پھر اپنے فیس کو ادھر, اور اپنے جہاں بھی آپ باہر کے کسی شہر میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی اپنے مطابق ایک اپنا جو کاسمیٹک سرجری ہے اس کو ایزی نہ لیں, کیونکہ یہ آپ کے فیس کا سوال ہے. اب ہمارے پاس جب بچیاں آتی ہیں جن کا خدا نخواستہ کوئی چیز خراب ہو جائے, تو وہ تو پھر پورے عمر کے لیے وہ ایک آپ کے لیے ایک سکم بن جاتا ہے. یہ آپ بتائیے کہ لیپوسیکشن کتنا نقصان دہ, اور یہ لوگ کروا رہے ہیں جن کو فیٹ ہے ان کے لیے کتنا یوزفل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لائپوسکشن ہے وہ لیزر سے نہیں ہوتی, وہ ویزر لائپوسکشن ہے, جس کا مطلب ہے آپ الٹرا ساؤنڈ سے, اور اس میں ساتھ سکن بھی کنٹریکٹ کرتی ہے.
تو لائپوسکشن اگر وہی بات میں نے جیسے پہلے کہا آپ کو, اگر پراپر انڈیکیشن کے ساتھ کی جائے, مثلا مرد ہوتے ہیں جن کے بریسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, آپ اس کو لائپوسکشن کے ساتھ صرف ایک ہول کے ساتھ ان کی فیٹ نکال سکتے ہیں. اسی طرح خواتین ہیں, پین لیس پروسیجر ہے, پین لیس پروسیجر ہے اور اسی دن کا پروسیجر ہے. یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہے؟ یہ اس میں جی تقریباً 1 آور کے قریب لگتا ہے. اور خاص طور پہ لڑکیاں ہیں جن کی ینگ گرلز ہیں, ان کی صرف ٹمی ہے, وہ جم میں جاتی ہیں لیکن ٹمی ہیں, بازو ہیں, یا کوئی خاص ایریا ہے جہاں فیٹ رہ جاتی ہے, تو اس کو بڑے آرام سے ہم یہ ویزر اور الٹرا سونک لائپوسکشن سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لائپوسکشن کسی ایسے بندے کا کریں گے یا کسی 12 من کی دھوبن کی لائپوسکشن کرنی شروع کر دیں اور ایکسپیکٹ یہ کریں کہ وہ بالکل سمارٹ ہو جائے, تو وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ فیٹ کا ان لوگوں کے لیے پھر ہم ٹمی ٹک کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے ایبڈومنوپلاسٹی, جس میں ہم سکن بھی ساتھ نکال دیتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. جہاں تک آپ نے لیزر کی بات کی نا جی, لیزر ایک براڈر ٹرم ہے اور لیزر مختلف طرح کی ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک لیزر ہے اندیشہ جو کہ ہیئر ریموول کے لیے یوز ہوتی ہے. ایک لیزر ہے جس کو کہتے ہیں ٹیونیبل پلس ڈائی لیزر, جو کہ لال رنگ کے لیجن کے لیے یوز ہوتی ہے. ایک لیزر ہے ایگزائمر لیزر, جو کہ آنکھوں کا لینز اتارنے کے لیے یوز ہوتی ہے. لیزر ایک براڈر ٹرم ہے. اور اسی طرح ایک لیزر آج کل آئی ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ٹائٹن اپ کرتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے, ہم لائک فیس لفٹ جس میں سکن کی ٹائٹننگ ہے, اس میں آپ مختلف چیزیں کر سکتے ہیں. مثلا آپ لیزر سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر بہت تھوڑی سی ٹائٹننگ کرنی ہو. مثلا آپ ہائیفو ایک چیز ہے, اس سے بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دھاگے ڈال دیتے ہیں, جو کہ لوکل میں ہوتا ہے پروسیجر. آپ دھاگوں سے اس فیس کو ایسے کر کے اسٹریچ کر دیتے ہیں. تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا جب جنہوں نے کروایا ہوتا ہے؟ وہ دھاگے وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ڈیزالو ہو جاتے ہیں اور وہاں کولیجن آ جاتی ہے. اور پھر ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسیجر ہے جس میں ہم فیس لفٹ کرتے ہیں. آپ نے ملکہ ترنم نور جہاں کو دیکھا ہوگا کہ ان کا فیس یہاں پورا ٹائٹن تھا, اور وہ اپنی نیک کے گرد ایک بینڈ باندھتی تھیں, جو کہ وہ اس لیے باندھتی تھی کہ اس زمانے میں نیک کا لفٹ نہیں ہوتا تھا, تو نیک پہ جھریاں رہ جاتی تھیں. مقصد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب آج کل ٹیکنیک کی ڈیولپمنٹ سے اب جس طرح فیس لفٹ ہے یہ پرماننٹ ہے. اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کے لیے آپ کو یوتھفل لک مل جانی ہے. لیکن تو اس لیے آپ کو ایسے بندے کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس یہ سارا آرمامنٹیریم ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کہے جی میں نے تو صرف لیزر کرنی ہے اور آپ دیکھیے گا لیزر سے بس کمال ہو جائے گا, لیکن لیزر کا ایفیکٹ تو ایک خاص ٹائم کے بعد ختم ہو جانا. اور ہمارے عام لوگ شمعوں سے بہت ڈرتے ہیں لیزر کی, کہ لیزر کی شمعیں پڑ رہی ہیں, اس سے ہمیں اندر بلڈ سیل جل جائیں گے, خون بند ہو جائے گا, نبض. کیونکہ میں حیران ہوں کہ ہمارے بہت سے ڈاکٹرز ہیں, لیزر اسپیشلسٹ, کاسمیٹک سرجنس, آ کے مارننگ شوز میں بتاتے ہیں اسپیشلی کہ اس سے خود وہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کینسر ہوتا ہے. یہ کہاں تک ٹھیک ہے بات؟ یہ جو مت ہے یہ بالکل غلط ہے. لیزر سے کینسر نہیں ہوتا. اور دوسرا جو آپ نے شعاؤں کی بات کی نا, اصل میں ہم شعاؤں سے ڈرتے ہیں ریڈیو تھراپی کی شعاؤں, جو کہ کینسر کے بعد خدا نخواستہ لگتی, تو وہ ہم دونوں شعاؤں کو ایک ہی طرح لیتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ ان شعاؤں سے اگر ذرا سا بھی آپ نے اس کی ویو لینتھ زیادہ کر دی, اس کی فلوئنس چینج کر دی, تو آپ کو جل سکتی ہے اسکن, اور وہ ڈیپ برن ہو جاتا ہے. اور چونکہ میں برنز کو بھی دیکھتا ہوں, تو برنز کے لحاظ سے اگر خدا نخواستہ کسی آپ امیجن کریں کہ کوئی اپنا خوبصورت ہونے کے لیے لیزر کرانے گئے اور بعد میں پتہ لگا کہ اتنا بڑا ایک برن ہو گیا چیک پہ, تو وہ تو پھر دیٹس وائی کاسمیٹک سرجری شوڈ بی ڈیلٹ ود گریٹ کیئر. تو یہ ان چیزوں کو کون رکھتا ہے کہ یہ کون کوالیفائڈ ہیں, یہ کون ہے؟ کیونکہ بہت سی جگہوں پہ کھلے ہوئے ہیں اس طرح کے کلینکس, اور وہ لوگوں کو بہت بڑے بڑے مسئلے آئے ہیں, برن کر دیا ہے. تو اس کو کون مطلب انڈر ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں, اس طرح کے کلینکس نہ بنے؟ امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے. دیکھیں اس طرح کے کلینکس بننے تو ضرور چاہیے. سوال یہ ہے کہ وہاں کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کا جو سرجن ہے کیا اس کے پاس سرجری کی پوری ڈگری موجود ہے. جیسے ہمارے یہاں نا جی ڈگریز ایکریڈیٹڈ ہوتی ہیں. جس طرح میں پلاسٹک سرجری کی پورے پاکستان کی ٹریننگ کا ذمہ دار تھا, اور اس کو کہتے ہیں ڈین آپ پلاسٹک سرجری کا. تو ہم جو پلاسٹک سرجری کا سلیبس بناتے ہیں اس میں پہلے اس بچے کو جنرل سرجری سکھائی جاتی ہے, پھر اس کو پلاسٹک سرجری میں ٹرین کیا جاتا ہے, اور پھر اینڈ پہ کاسمیٹک سرجری میں ٹرین کیا جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر ایک کویک آ کے بیٹھ جائے
اور اس کو کچھ بھی نہ پتا, اور وہ 2 مشین لوگ جاپان سے کورس کر آ رہے ہیں اور آ کے یہاں پہ کلینکس کھول رہے ہیں, لوگوں کو کتنا نقصان. آپ دیکھیے اس ٹریننگ میں اور اس ٹریننگ میں فرق تو ہوگا نا. اب جس طرح جب میرے زمانے میں نے, اب تو ماشاءاللہ 30 ایئرس کا میرا ایکسپیرینس ہے, لیکن پہلے ہم نے یہاں پہ فیلوشپ کی اور پھر انگلینڈ جا کے پوری ٹریننگ کر کے, اس کی پوری ٹریننگ تقریباً 6 سے 8 تو ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں چیزیں, ابھی جو ٹیکنیکس باہر ہیں وہ یہاں پر آئی ہیں. جو لوگ ہمارے پراپرلی ٹرینڈ بچے آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بچے اور بچیاں, اب تو لڑکیاں اس میں فیلڈ میں کافی آ رہی ہیں, تو وہ اس میں کافی, لیکن ان سے میری درخواست ہے کہ شارٹ کٹ نہ اڈاپٹ کریں. ان سے میری ہاں جی, وہ اپنی پوری ٹریننگ کریں تاکہ پھر اینڈ پہ کوئی کمپلیکس نہ رہے کہ جی آپ نے اگر ٹریٹ کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کا ٹریٹمنٹ میں کوئی فلو رہ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سیلون میں آج کل لیزر فیشیل آ گئے ہیں, ہائیڈرا فیشیل ہے, گلو فیشیل ہے, بہت سے فیشیل آ گئے ہیں, اور یہ ان کی ٹیکنیکس آج کل سیلونس میں چل رہی ہیں اور ہر لڑکی ہماری جو ہے وہ کروانا چاہ رہی ہے اور کر رہی ہے, تو یہ فائدے مند ہیں کہ نقصان دہ ہیں؟ دیکھیے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بتاتے کچھ ہیں اور بیچتے کچھ ہیں, تو یہ جو ہماری ہپوکریسی ہے نا, اس سے بہت بچنا چاہیے. اب میں اسٹینڈرڈ کے سیلونس کی بات تو نہیں کر رہا, نہ ہی مجھے کوئی اس کا اتنا ایکسپوئر ہے, لیکن جنرلی ہوتا یوں ہے کہ یہ لوگ آپ کو وائٹننگ فیشیل کے نام پہ اس میں اسٹیرائڈ ڈال دیتے ہیں, اور اسٹیرائڈ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کروا تو بڑے شوق سے لیتے ہیں اور اس میں مرکری ہوتا ہے, اور آپ کروا تو بڑی اور وقتی طور پہ اسکن گلو بھی کر جاتی ہے, لیکن اچانک کچھ دیر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چہرے پہ بال اور ایکنی اتنی بری نکلتی ہے کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے بریسٹ آگمنٹیشن, یہ آج کل بہت زیادہ لوگ کروا رہے ہیں, ہر ایکٹریس, ہر کچھ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں, تو اس سے بریسٹ کینسر کا بہت زیادہ ایک پرابلم آ رہا ہے, یہ ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے بریسٹ آگمنٹیشن جو ہے نا جی, وہ اس کا مطلب ہے کہ خواتین کا جو بریسٹ ہے ان کا سائز انہانس کیا جائے, اور اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کریم یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے, آپ اپنے بالکل پیسے اور انرجیز اس پہ ضائع نہ کریں. لیکن اب کے پہلے ہم یہ کیا کرتے تھے, جو اب بھی کر رہے ہیں وہ امپلانٹ سے کر رہے ہیں. وہ ایک خاص قسم کا امپلانٹ آیا تھا جس کو اب آپ یوز نہیں کر رہے, جس سے اس وقت کینسر کا شبہ تھا, لیکن اب آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال 10 ملین خواتین نے بریسٹ آگمنٹیشن کے لیے امپلانٹ ڈلوائے ہیں پوری دنیا میں. سو اس لیے اٹ از اے پرفیکٹلی سیف پروسیجر, اور اب تو ہم فیٹ آگمنٹیشن سے بھی بریسٹ کو آگمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک ناول ٹیکنیک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسم کے مطلب اگر ٹمی بڑا ہوا ہے تو وہاں سے فیٹ لیں اور اس کے بعد وہ بریسٹ میں ڈال دیں, اور وہ جی, اور ان سے کینسر وغیرہ کا قطعاً کوئی شائبہ نہیں, اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی آپ کے فزیکلی. اٹس اے پرفیکٹلی سیف پروسیجر, وی ڈو اٹ ڈیلی. مائیکل جیکسن نے بھی کاسمیٹک سرجری کرائی تھی, وہ کیا تھا, اس کے بارے میں کچھ عوام کو, لوگوں کو, ناظرین کو بتائیں. دیکھیے لیٹ مائیکل جیکسن نے, جو شوبز میں لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو اپنے خوبصورت بننے اور گورا ہونے کا بہت جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن نے اپنی ناک کی ایک سرجری کرائی, اور وہ ایک مثال ہے جس کو آپ کو کہنا چاہیے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کیونکہ وہ کرائی کسی وہاں پہ کوئی بہت اچھے پلاسٹک سرجن سے نہیں کروائی گئی, جس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہو گئی. تو انہوں نے بجائے وہاں پہ رکنے کے ایک اور کروائی, اور پھر اپنے پورے جسم پہ ایک دوائی ہوتی ہے جو ہم عام طور پہ پھلویری کے مریضوں کو دیتے ہیں, وہ دوائی ملوائی جس سے وہ بالکل فیئر ہو گئے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے انٹرویو میں کہ وہ دوائی سے یہ ہوا کہ جب آپ بندہ ان نیچرلی فیئر ہو جائے تو اس کو اسکن کینسر ہونے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ہر وقت گارڈ تھے جو ان کے اوپر ایک چھتری لے کے کھڑے رہتے تھے تاکہ سن لائٹ ان کے اوپر نہ پڑے, کیونکہ الٹرا وائلٹ سے یہ والی چیز پرابلم ہو جاتی ہے. سو وہ بیسیکلی جو شو بز کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یو مسٹ لرن ٹو گریسفلی ایج ایز ویل. لیکن اپنا کوئی, اب آپ نے کچھ میرا کچھ کام دیکھا ہے, اچھی کاسمیٹک سرجری وہ ہے جس میں آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا کروایا ہو, جس میں آپ کو یہ کہیں کہ بھئی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کو صاف پتہ ہی چلے. کیونکہ جو بیوٹی ہے نا جی, اٹ از کالڈ لا آف ایوریجز. آپ ایوریج میں اچھے لگتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ناک بہت لمبا اور بہت تیکھا ہو تو آپ خوبصورت ہوں گے, نہیں, یہ ایوریجز آف ایوریج ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ بیوٹی کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. تو بیوٹی میں آنکھیں, ہونٹ, ہر چیز ایوریج کے حساب سے ہی اچھے لگتے ہیں. تو آپ کو اسی لیے اس کے لیے بہت ایکسپیرینسڈ آئے اور بہت جو ہے نا ایک اسکلڈ ہینڈس چاہیے.
جی تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, انہوں نے کہا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ڈاکٹر فرید احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے لیزر کی بھی آپ کو نقصان بتائے, فائدے بتائے, انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہم لوگوں میں ایک مت بیٹھ گئی کہ لیزر سے کینسر ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اچھے ڈاکٹر سے, کوالیفائڈ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں گے, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ڈاکٹر کاسمیٹک سرجن بھی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو سرجریز ہو رہی ہیں یہ اگر آپ کرواتے ہیں, آپ کی مطلب جو بھی چیزیں آپ کی اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہوں, تو ایک ایوریج ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. حد سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان دیتی ہے تو آپ لیزر کروائیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہونے ضروری ہیں ان کے لیے. بہت شکریہ. ڈیلی پاکستان کی جانب سے اللہ حافظ.